السلام علیکم دوستو، آج میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کوہستان عملیات کی جانب سے۔ آج کی ویڈیو ان دوستوں کے لیے ہے جو ہمارے عملیات کورس 1 سیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے اور ہماری ٹیم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنے عملیات کورس 1 کو ویڈیوز کے شکل میں اپنے چاہنے والوں کے لیے پیش کریں گے۔ تو آج سے اسی سلسلے کی کڑی پہلی ویڈیو حروف ابجد کے متعلق اپلوڈ کی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ العزیز عنقریب ہم کورس 1 کے تمام عملیات ویڈیوز کی شکل میں اپنے چینل پر اپلوڈ کریں گے۔ تو جڑیے رہے کوہستان عملیات کے ساتھ تاکہ آپ عملیات سیکھ سکیں۔ حروف ابجد کیا ہے؟ حروف ابجد کو حروف تہجی بھی کہا جا سکتا ہے۔ حروف ابجد عملیات کی بنیاد ہے۔ جب تک آپ حروف ابجد سمجھ نہیں پائے اور سیکھ نہ سکے تب تک آپ عملیات نہیں کر سکتے، کیونکہ تعویذات کی بنیاد حروف ابجد سے ہی پڑتی ہے۔ کسی اسم کا عدد نکالنا، کسی موکل کا عدد نکالنا، موکل معلوم کرنا، اور کسی تعویذ میں عدد نکالنا اور کسی تعویذ کو پرونا، یہ سب حروف ابجد کے ہی کمال ہے۔ جس طرح قرآن مجید کو بغیر قاعدے کے نہیں سمجھا جا سکتا، اسی طرح عملیات کو، تعویذات کو حروف ابجد کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں، ہم نے ایک انتہائی آسان سا نقشہ حروف ابجد کے حوالے سے دیا ہے، جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ اس نقشے میں آپ کو حروف ابجد لکھی گئی ہے، اور حروف ابجد کے نیچے ہر اسم کی قیمت یعنی اس کا عدد بھی نظر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ان حروف کا مزاج بھی معلوم ہو رہا ہے۔ ابجد، ہوزے، تویکل، منسا، فسکر، شدسخت کی صورت میں نیچے ان کا مجموعہ بھی نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو چارٹ میں سب سے اوپر شروع میں الف لکھا ہے، الف کے نیچے اس کی قیمت، اس کا عدد یعنی 1 لکھا ہوا ہے، پھر اس کے نیچے بے اور بے کی قیمت یعنی اس کا عدد 2 لکھا ہوا ہے، پھر اس کے نیچے جیم اور جیم کی قیمت یعنی اس کی عدد 3 لکھا ہوا ہے، اسی طرح دال اور اسی طرح ہے، اور اس کے بعد اسی ترتیب سے حروف دیے گئے ہیں، اور ہر حرف کے نیچے اس کی قیمت لکھی ہوئی ہے۔ اوپر کے لائن کی طرف اگر آپ دیکھا جائے، الف ہے تو اس کو آچھی حروف لکھا گیا ہے اس کے ساتھ، تو پہلی لائن کے جو حروف ہیں یہ آچھی حروف ہے۔ اس کے بعد دوسری لائن کے ساتھ بادی لکھا ہوا ہے، تو دوسرے لائن کے جو حروف ہیں یعنی با، واو، یا، تو یہ بادی حروف ہے۔ تیسری لائن کے ساتھ آبی لکھا ہوا ہے، یعنی جیم، زا، کاف، تو یہ حروف بادی آبی ہے، اور اس کے ساتھ آخر میں دال، ہا، لام، تو یہ حروف خاکی حروف ہے۔ اگر آپ کسی بھی کام کے مزاج، کسی شخص کا مزاج معلوم کرنا چاہتے ہیں تو
تو مزاج معلوم کرنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس کے نام کے پہلے حرف کو دیکھیں گے۔ جیسے ایک شخص کا نام محمد علی ہے۔ اب ایک شخص کا نام اگر پورا محمد علی ہے تو ہم میم کو دیکھیں گے کہ میم کون سا حرف ہے۔ اگر میم آتشی ہے تو اس کا مزاج آتشی ہے، اور اگر اس کا نام صرف علی ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ عین کون سا حرف ہے۔ جدول میں ہمیں نظر آ رہا ہوگا کہ عین خاکی حرف ہے، تو اس کا مزاج بھی خاکی ہوگا۔ مزاج معلوم کرنے کا ایک دوسرا طریقہ بھی انتہائی آسان ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے نام میں اکثریت حروف کو دیکھیں گے۔ یعنی جیسے محمد علی نام ہے، اب اس نام میں اگر ہم دیکھے جائے تو میم آتشی ہے، تو میم 2 دفعہ آیا ہے، ہا خاکی ہے، دال بھی خاکی ہے، پھر عین خاکی ہے، اور یا لام بھی خاکی ہے، اور یا آبی ہے۔ تو اس طریقے سے اس نام کے اندر یعنی محمد علی نام کے اندر خاکی حروف اکثریت کے ساتھ پائے جا رہے ہیں، تو اس شخص کا مزاج خاکی کہلائے گا۔ عاملین کی ایک تیسری جماعت مزاج معلوم کرنے کے حوالے سے ایک الگ رائے رکھتے ہیں، اور ان کے نزدیک مجموعہ عدد کو 4 پر تقسیم کیا جائے گا۔ اگر 4 بچے گا تو اس کا مزاج خاکی ہوگا، اگر 3 بچے گا تو اس کا مزاج بادی، اور اگر 2 بچے گا تو اس کا مزاج آبی، اور اگر 1 بچے گا تو اس کا مزاج خاکی ہوگا۔ تو میرے دوستو، یہ 3 طریقے ہیں جس سے آپ کسی کے بھی نام کے مزاج کو معلوم کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، اگر آپ کسی کے نام کے عدد کو نکالنا چاہتے ہیں کہ اس کے نام کا عدد کیا ہے، یا کسی اسم کے عدد کو نکالنا چاہتے ہیں، تو اس کے نام کو آپ لیں گے۔ جیسے محمد علی نام ہے تو ہم میم کے عدد کو دیکھیں گے، جدول کے اندر ہمیں 40 نظر آ رہا ہوگا۔ پھر ہا کے عدد کو دیکھیں گے تو 8 نظر آ رہا ہوگا۔ سب سے پہلے ہم محمد علی کو الگ الگ کر کے حروف کے شکل میں لکھیں گے، میم، ہا، میم، دال، عین، لام، یا، اور پھر ہر حرف کے عدد کو نکالیں گے تو ہمارے سامنے محمد کے عدد 92 جو بنتے ہیں آ جائیں گے، اور علی کے عدد 110 بنتے ہیں۔ اس طرح ٹوٹل عدد 202 ہوں گے، تو اس نام کے ٹوٹل عدد 202 ہے۔ اسی طرح اللہ کے کسی نام یا نبی علیہ السلام کے کسی اسم یا قرآن مجید کے کسی آیات کے عدد کو آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ پھر اس نام یا اس اسم سے کس طریقے سے کام لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی اگلی ویڈیو میں اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور آج کے سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آیا ہو تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر معلوم کر سکتے ہیں۔ جب سے ہمارے یوٹیوب چینل بنا ہے اور اسی طرح فیس بک پیج بنا ہے، تب سے بعض لوگ فالتو اور فضول قسم کے میسج کرتے رہتے ہیں اور فالتو قسم کے سوالات پوچھتے رہتے ہیں، تو ہم اپنے ناظرین سے یہ التماس اور درخواست کرتے ہیں کہ بغیر کام کے میسج نہ کیا کرے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کے میسج کرے گا تو ہم مجبوراً اسے بلاک کر دیں گے، اور بعد میں اسے پچھتاوا ہوگا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ نہ ہمارا وقت ضائع کرے اور نہ ہی اپنا وقت ضائع کرے۔ ہمارے تمام عملیات کی اجازت کے لیے
ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنا نام ضرور لکھیے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ